سر کوئی پیغام ہماری آڈینس کو، آج کی یوتھ کو دینا چاہیں، بچوں کو، نوجوان کو، آج کے نوجوان کو جو سن رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے پوچھا تھا کیا کریں گے، آپ نے کہا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سب مسئلوں کا حل قرآن ہے، ایک ہی کنجی ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں، یہ آپ کے عقائد کی بھی اصلاح کرے گا، واہ، آپ کے اندر آخرت کی طلب، آخرت کا شوق پیدا کرے گا، آپ کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے ماشاء اللہ، بڑھ کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ جس نے آپ کی لائف کو چینج کیا، اسپرچولی بھی، ایموشنلی بھی، اور سوشلی بھی، الحمدللہ۔ اور عبدالسمیع صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا تعارف کروا رہے ہیں ان الفاظ میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ عامر سہیل ہے، یہ بھی عربی پڑھاتا ہے، اور یہ عربی میں وہ چیزیں پڑھاتا ہے جو میں اور آپ نہیں پڑھاتے۔ اللہ اکبر، ماشاء تو اللہ، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ اور تعارف تھا۔ سبحان اللہ۔ سر کامیابی آپ کی نظر میں ون ورڈ کیا ہے؟ ایک ریپڈ فائر ایک راؤنڈ لیں۔ کامیابی، واٹ از سکسیس ٹو عامر سہیل؟ قرآن۔ آپ کی رسالت سے میں پھر لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کام کریں، محنت کریں، انشاءاللہ، اپنی صلاحیت لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں، بہت خوش دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کیسے برکت ڈالتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لیں جی، آج ہم پوڈ کاسٹ کا آغاز جس مہمان شخصیت کے ساتھ کرنے لگے ہیں وہ نہ صرف میرے بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل کے بہت قریب، میرے ہر دل عزیز، میرے بہت بہترین اور بہت خوبصورت لاجواب استاد اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح میرے ہم نام عامر سہیل صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے آج میری محفل میں رونق بخش کے مجھے عزت دی۔ تو بغیر وقت ضائع کیجیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں ان پلگ ود عامر خان میں، اس ایپیسوڈ میں جہاں عامر سہیل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ عامر سہیل صاحب کون ہیں، زندگی کا آغاز انہوں نے کہاں سے کیا، کیسے کیا، عربی گرامر کے جو استاد وہ بنے، وہ شوق ان کو کیسے پیدا ہوا، اتنی لینگویجز اور اتنی چیزوں کے باوجود انہوں نے عربی گرامر کو کیوں اپنی توجہ اس پہ کیوں مبذول کی یا اس کو کیوں چنا انہوں نے، اس حوالے سے اور بے شمار کینڈیڈ کوشچنس۔ تو ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑے رہیے، اور اس شوق کی وجہ سے کہ جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت استاد، بہترین انسان، اپنے اندر پوری ایک انجمن ہے اور بہت ہی لاجواب شخصیت، میرے دل کے بہت قریب۔ ایک دفعہ پھر عامر سہیل صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اٹ از اے پلیجر سر کہ آپ نے عزت افزائی کی، اینڈ آئی ایم گریٹفل۔ سر سلامت رہیں، سر سلامت رہیں، تھینک یو۔ عامر بھائی، دنیا آپ کو لسان القرآن کے حوالے سے جانتی ہے ماشاءاللہ، ایک بہت بڑا نام، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میں چونکہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور شاگرد ہونے کے حوالے سے جو مجھے پرسنلی بھی چیزوں کا آئیڈیا ہے، دنیا بھی جانتی ہے، جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا شاگردوں میں سے آتے ہیں، اور ڈاکٹر سمیع صاحب سے آپ کی ڈائریکٹ شاگردی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور نعمان علی خان صاحب کو ایک شرف بخشا کہ آپ نے دین کا جو آپ لوگ دونوں خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کا جو نام ہے آپ نے اس دنیا میں اس کو بلند کرنے کے لیے اپنی اپنی طور پہ بہترین آپ کاوش انجام دے رہے ہیں، بحیثیت استاد ماشاءاللہ، بحیثیت ایک معلم، بحیثیت ایک انسان۔ تو میں اور میری آڈینس یہ جاننا چاہے گی کہ آپ کو دیگر اسلامی علوم کے مقابلے میں صرف عربی گرامر کی طرف آپ کا رجحان کیسے بنا، اور آپ کا کیسے ذہن بنا کہ میں عربی گرامر کو ایک معلم کے طور پہ اس کو پڑھانا شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ پرانی بات ہے کہ ہمارا دفتر، میں پی ڈی سی میں جاب کیا کرتا تھا، جی سر، اور دفتر سے چھٹی ہمیں ہوا کرتی تھی جمعے کے روز 12:30۔ اچھا،
تو کرکٹ کا شروع سے شوق تھا جی سر. اور جمعے والا دن چونکہ ہاف ڈے ہوتا تھا جی. تو وہ شوق جو تھا وہ شادی کے بعد بھی جاری رہا, جاب کے بعد بھی جاری رہا. تو وہ شوق پورا کیا کرتے تھے جمعے کے دن, کیونکہ ہمیں ہاف ڈے مل جاتا تھا. باقی سنڈے مصروفیات میں اتنا گزرتا تھا, صحیح, شادی ہوئی تھی تو ظاہر بات ہے آپ جان سکتے ہیں کہ چھٹی کا دن جو ہے وہ بیگم کا ہوتا ہے. بیگم کا ہوتا ہے. صحیح. ہمارا جو شوق تھا کھیلنے کا وہ ہم جمعے کے دن پورا کیا کرتے تھے. اچھا سر, ماشاء اللہ. لیکن جس جگہ میری رہائش تھی وہاں پر جمعے کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہوا کرتی تھی. اچھا سر. ایک مساجد ہوتی ہے جہاں بالکل آخری وقت میں, جی اندازہ ہے مجھے, تقریباً لاہور میں بھی ایسا ہی ہے, 2:30 بجے آخری جمعہ ہوتا ہے. ایسی ہے. تو میرے کولیگ نے مجھے بتایا کہ یار رستے میں ایک مسجد ہے جہاں پر جمعہ جو ہے نا وہ 1 بجے. اچھا. تو آفس ہمارا آف ہوتا تھا جمعہ والے دن 12:30. 1 بجے جمعہ ہوتا ہے تو بیچ میں آدھے گھنٹے کا تو آفس سے نکل کر مسجد تک پہنچنے میں 15 منٹ لگتے تھے. بالکل ٹھیک. تو بہت آئیڈیا اچھا لگا کہ آپ جمعہ رستے میں پڑھ کے پھر ایک مرتبہ گھر جایا جائے, پھر کھانا کھا کے تو اپنا شوق دے. بہت اعلیٰ. تو میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. اچھا سر. یہ مسجد ہے سیانہ روڈ پہ العزیز. اچھا اچھا اچھا. مسجد العزیز, مسجد العزیز, ستیانہ روڈ اور سوسان روڈ بڑے مشہور ہیں فیصل آباد کے. بالکل ٹھیک. تو جس دن میں پہلے جمعے کے لیے اس مسجد میں داخل ہوا, جی سر, تو میرے کان میں جو آواز سنی نا, جی, وہ آواز مجھے ٹپیکل مولویوں کی آواز نہیں لگی. اچھا, جیسے اکثر وہ ایک لے میں پڑھنا اور وہ گلا پھاڑ کے بولنا, تقریر کا انداز. بالکل ٹھیک. وہ سننے میں آئی, وہ سننے میں نہیں آئی. ٹھیک. سننے میں نہیں آئی. تو پہلی چیز بس صرف آپ کہہ لیں کہ جو اسٹرائک کی نہ ہوئی تھی, کیا یہ جو آواز ہے نا کسی مولوی کی. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں. ہمارا مقصد تھا جمعہ 1 بجے پڑھنا, بے شک, اور اس کے بعد گھر جانا اور جا کے کرکٹ کھیلنا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح روٹین جاری ہو گئی اور ہم ہر جمعہ جو ہے اس مسجد میں پڑھتے. واہ. کچھ جمعوں کے بعد دوسری چیز جو کانوں سے ٹکرائی نا, جی سر, غالباً اس دن شاید 2-3 منٹ پہلے پہنچ گئے ہوں گے. اچھا. تو وہ آواز جو کانوں سے ٹکرائی نا وہ یہ تھی کہ یار یہ جو شخص بات کر رہا ہے نا, یہ جتنی بھی بات کر رہا ہے نا یہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے, قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا. واہ, وہ روایتی تقریر نہیں کر رہا. بالکل ایسے. بہت اعلیٰ. یہ دوسری ایک اٹریکشن تھی, اسٹرائکنگ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے سر, ٹریگرنگ پوائنٹ. اس سے پھر ایک شوق پیدا ہوا کہ یار کسی طرح ہم یہ بات جو ہے سنیں, مزید سنیں, تو 5-10 منٹ اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ جیسے ہی آفس جاب ختم ہونا ہم نے فوراً نکلنا, موٹر سائیکل کی اسپیڈ ذرا اور بڑھا دیں, اور وہ 4-5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچے. واہ. تو الحمدللہ کی جب بات سنی, جو خطیب تھے جن کی وہ آواز میں مولوی کی آواز نہیں لگتی تھی, جی سر, تو مزید ان کے بارے میں جاننے کا موقع یہ ملا کہ یہ یہاں کے خطیب ہیں. اچھا. اور ان کا نام عبدالسمیع ہے. ماشاء اللہ. پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ ہیں. ماشاء اللہ. اللہ, کوئی مولوی نہیں ہے, نہیں ہے, کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے, روایتی. بالکل ایک ڈینٹسٹ ہیں. اور مزید ان کا تعلق یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اولین اور انتہائی قریبی شاگردوں میں سے ایک شاگرد. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اس وقت تک مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کوئی تعارف نہیں تھا. اچھا اچھا, انٹرسٹنگ. اب ہم نے جب جمعے کے لیے ذرا 5-10 منٹ پہلے پہنچنا شروع کیا تو جو گفتگو مزید ہمارے کانوں میں ملی وہ قرآن کی گفتگو تھی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے, قرآن آپ کو کھینچ لیتا ہے ایسے میگنیٹ. بالکل. ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر اسرار صاحب سے تو تعارف بہت بعد میں حاصل ہوا, لیکن جو تعارف حاصل ہوا اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شاہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی حیثیت ایک مقدس کی. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. تو یہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں کو بھی ذرا خود کھینچ لیتا ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے اس کلام نے اپنی طرف کھینچا. ماشاء اللہ سر. اور جمعے کی تقریر, یعنی جمعے کی نماز سے پہلے تقریر ہوتی ہے, جی, اس کا مزہ ہے. واہ واہ, بہت اعلیٰ. وہاں جمعہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا.
माशाल्लाह। और एक जुमे में उस तकरीर में डॉक्टर अब्दुल समी साहब ने कहा कि कुरान मजीद इतना हद तो जरूर रखता है कि उसे जिंदगी में कम से कम एक मरतबा समझ के पढ़े। बेशक। तो ये बात दिल में जा लगी, उतर गई माशाल्लाह। और जब उन्होंने खास तौर पे मजीद ये बताया कि इसी मस्जिद में वो अरबी की एक क्लास मुनाकिद करने लगे हैं, जिसमें अच्छा। वो कुरान मजीद समझने में इंशाअल्लाह ताला हेल्प करेंगे आप, फरमाएंगे, मदद फरमाएंगे। और ये क्लास पूरी एक आपके लिए मददगार साबित। बहुत आला। तो हमें और क्या चाहिए था, हमें फौरी तौर पे जो है उसके लिए अपना नाम लिखवा दिया। वाह। और जो सन 2000 में पहली मरतबा जिंदगी में मैंने माशाल्लाह अरबी की कोई क्लास अटेंड की। सर्दियों के दिन थे, फरवरी, मुझे याद है आज भी। कमाल है। और ईशा की नमाज आप जानते हैं सर्दियों में 7:15 जी। तो ईशा की नमाज के फौरन बाद 2 घंटे की क्लास हुआ करती थी। अच्छा सर। और उसमें पहली मरतबा मैं अरबी से जो है वो तारीफ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जर्नी आई मस्ट से, और आई कैन इमेजिन कि वो बड़ा मेस्मराइजिंग होगा आपके लिए एट अ वेरी यंग एज। जिस तरह आपने बताया कि वो अर्ली 2000 में, आई एम श्योर कि आपके करियर की बिगिनिंग कहीं होगी या मिड होगा। तो ये तो बाकी अल्लाह की रहमत है, मैं समझता हूँ। आज 25 साल से माशाल्लाह आप खूबसूरती से उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज रियली अ ब्लेसिंग। इसमें हम मजीद एक जी सर। जी सर। कि ये तो था कि अरबी मैंने पहली मरतबा पढ़ी। जी सर। लेकिन पढ़ाने का इत्तेफाक जो है जी, ये सर कब से स्टार्ट हुआ? सिखाने का शौक। शौक, अच्छा शौक, हाँ बेशक। ये क्योंकि पढ़ना सब पढ़ लेते हैं, बेशक बेशक, लेकिन पढ़ाना और उसको सिखाना बहुत बहुत ऊपर लेवल की बात है। पहले आप उसको इतने दिल से समझ के पढ़ें, फिर पढ़ा पाएंगे। तो उसमें हुआ ये कि क्लास हमने पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह कमल कर ली। जी सर। कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया उसमें। और क्लास के दौरान ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इसी मस्जिद में जुमे के रोज मगरिब की नमाज के बाद दर्स कुरान भी होगा। अच्छा। और बाकायदा कुरान मजीद की जो आखिरी मंजिल है, 7वीं मंजिल, जो कि सूरह काफ से शुरू होती है, माशाअल्लाह, सूरह नास तक जाती है जी, उसका सूरा बा सूरा दर्स हुआ करेगा। हर जुमे को एक मुदर्रिस पूरे पाकिस्तान में से किसी शहर से आएंगे, वाह, और वो सूरह मुबारक का दर्स जो है वो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में मुकम्मल करेंगे। तो वो फिर हमने दर्स भी अटेंड करना शुरू किया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हुआ करते थे। माशाअल्लाह। अब वो पहला जब दर्स था ना, सूरह काफ 26वें पारे की सूरह मुबारक। जी सर, 7वीं मंजिल। जी, 7वीं मंजिल, 7वीं मंजिल की पहली सूरत, वाह, सूरह नंबर 50। माशाअल्लाह। सूरह मुबारक के दर्स से पहले जो लोकल कारी साहब थे, मस्जिद के इमाम साहब थे या मस्जिद थे, जी सर, उन्होंने उस सूरह मुबारक की तिलावत अच्छा सुनी। माशाअल्लाह। और इसी तरह जब सूरत खत्म हुई तो सुभान अल्लाह कह के जी बिल्कुल ठीक, समझ कुछ भी नहीं आई, जाहिर बात है, अरबी है ऊपर से गुजर गई, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने कहा कि समझने के लिए दर्स होगा। उसके बाद हमारे मुदर्रिस थे कफील अहमद हाशमी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से दे, आमीन आमीन। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में 1.5 घंटा सूरह काफ जो है उसका तफसील दर्स किया। माशाअल्लाह, बहुत मजा आया। वाह। फिर जो कुछ तिलावत में सुना था, अब वो तो नहीं याद था कि क्या सुना था, मालूम जी जी, पता चल गया कि जो कुछ सुना था वो यही था। बेहतरीन बेहतरीन, उसका खुलासा ये है जी, माशाअल्लाह। उसके बाद उनके दर्स के बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप तशरीफ रखें, अभी आपको हम इसी सूरह मुबारक की तिलावत सुनाएंगे इमाम काबा की आवाज में। अच्छा, माशाअल्लाह। आप टेक्स्ट भी खोल लें, ठीक है, और टेक्स्ट खोलकर तिलावत सुने और देखें कि अरब किस तरह पढ़ता है, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लैरिटी आए इसकी। हाँ, चीजें क्लियर, बेहतरीन। तो सूरह काफ की तिलावत शुरू होगी। इमाम काबा, मुझे उस वक्त जिंदगी पहली मतलब पता चला कि ये है कौन, का नाम क्या है, वो अब्दुर्रहमान सुदैस साहब थे। जी, शेख अब्दुर्रहमान बिन सुदैस, बहुत मशहूर नाम, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तिलावत शुरू की सूरह मुबारक की, और तिलावत चलती गई, हम टेक्स्ट पढ़ते रहे। अचानक बीच में सुदैस साहब की आवाज चेंज हो गई। अच्छा, यानी रक्कत आ गई आवाज में। जी, वाह। रुके, वो ठहरे, आवाज उनकी कांपी,
اللہ پھر جو پیچھے ان کے لوگ کھڑے تھے، یعنی ظاہر بات ہے کسی نماز کی یقیناً گاڑی تھی وہ، یقیناً لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی. اللہ اللہ وہ رکے، انہوں نے تھوڑا گیپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو کیا اور سورہ مبارکہ. واہ لوگ اٹھے چلے گئے، میں بیٹھا مبہوت اور گم. مجھے ایک سوال نے وہاں بیٹھے رہنے کو مجبور کر دیا کہ یار ہم نے اپنے پاکستانی قاری کی آواز میں سورہ مبارکہ سنی، ہمارے قاری صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں ایسے وہ تو اگین کرامنگ تھی بالکل. ایون ہمارے مدرس نے ہماری زبان میں سورہ مبارکہ کا 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں ترجمہ کیا تفصیل سے ترجمہ اور اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھی. نہ مدرس کو کچھ ہوا نہ ہمیں کچھ ہوا. اللہ اکبر. یہ 3 منٹ کی تلاوت میں تلاوت کرنے والے کو کیا ہوا، ان پہ بھی لذت آ رہی ہوا، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سننے والے. ہمیں تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا تھا نا. میں سمجھ رہا ہوں سر. انہیں کیا ہوا، یہ سوال میرے ذہن میں ٹکے رہے. پھر اس سوال کے جواب کے لیے میں سب سے پہلے اسی مسجد کے جو منتظم تھے ان کے پاس گیا. میں نے انہیں کہا جی مجھے ایک گاڑی چاہیے. اچھا. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ہمارے سے قرآن بھی لے لیے. بالکل ٹھیک. اب اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا جگہ تھی، کس جگہ پہ ان کی آواز آئی تھی. وہ رکت جو طاری ہوئی، وہ لرزہ آواز میں آیا. وہ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایک کاپی کروا دیتے ہیں اسٹیشن کی، آپ پیسے لے جائیں اور اگلے دن کاپی لے جائیں. اچھا. ہاں. تو میں نے پیسے اس وقت دیے اور گھر آ گیا. اگلے دن میں انتظار کرتا رہا اور کیسے لے کے آیا ان سے. جلدی سے میں نے کیسے ٹیپ ریکارڈر میں ڈالی اور یہ ٹیپ ریکارڈر کی خوش قسمتی تھی ماشاء اللہ، اللہ نے اس میں توفیق دی کہ آپ نے عربک کیسٹ لگائی. قرآن کی کوئی ماشاء اللہ تلاوت جو ہے وہ واہ چلے. واہ واہ بہت اعلیٰ. قرآن میں نے کھول لیا، مصحف میں نے کھول لیا اور سنتا گیا. پھر وہ مقام آ گیا جہاں پر ان کی آواز چینج ہوئی تھی اور وہ مقام تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کہ جیسے ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی هل من مزید، کیا اور بھی ہے. اللہ اللہ. یعنی اس کا مطلب ہمیں بتایا تھا ہمارے مدرس نے کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ جہنم یا تو اتنی بھر چکی ہوگی کہ وہ کہے گی کہ مجھے مزید جگہ نہیں ہے اور بھی باقی ہے کوئی، بس میں تو فل ہوتی ہوں. ایک مطلب اس کا یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. جب وہ کہے گی حل میں مزید کیا، اچھا اور بھی ہے تو لے آؤ بہت جگہ ہے، میں بھڑک رہی ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے ساتھ ہی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی. سبحان اللہ. جنت کو اللہ تعالیٰ خود متقین کے قریب کر دے گا انشاءاللہ. متقین کو اس کی قریب بھی کرے گا، جنت کو کر دیں گے. ایک متقی کے لیے، مومن کے لیے بہت بڑا آنر ہے. ماشاءاللہ. اس حال میں کوئی دور نہیں.